بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، آج ہم یہ تیسرا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، تیسرا سبق۔ اس کے اندر کچھ نئی چیز نہیں ہے، بس جو ہم نے مضارع کے جو گردان اور جو صیغے ہم نے سیکھے ہیں ان کو اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے اور ان کی مشق کرائی گئی ہے تاکہ ذہن میں وہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، مفرد کا مطلب واحد، جمع کا مطلب جمع۔ ابھی ہم نے مضارع کے یا تو مفرد صیغے سیکھے ہیں یا پھر جمع کے صیغے سیکھے ہیں، اور تینوں طرح کے یعنی غائب، مخاطب اور متکلم، یعنی تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، تینوں طرح کے مضارع کے صیغے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، یہ ایک چارٹ دے رکھا ہے جس کے اندر تمام ان صیغوں کو ریپیٹ کر دیا جو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس میں تثنیہ کے نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ آگے وہ تثنیہ کا بھی بیان آئے گا۔ یعنی دو آدمی کے تعلق سے یا دو عورتوں کے تعلق سے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو المفرد، الجمع، مفرد مطلب واحد، جمع کا مطلب پلورل۔ مفرد غائب مذکر کے لیے صیغہ کیا آتا ہے؟ مضارع کا یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے یذهب۔ ٹھیک ہے، اگر بولنا ہے کہ حامد جا رہا ہے یا حامد جاتا ہے یا حامد جائے گا تو اس کو ایسے بولیں گے حامد یذهب۔ مفرد غائب مؤنث کے لیے کیا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ تذهب، تفعلو کے وزن پر، جیسے آمینۃ تذهب، آمینہ جاتی ہے یا جا رہی ہے یا جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح واحد مذکر غائب جو ہم نے پڑھ لیا، یہ تو اب جمع کو لے لیجئے۔ جمع مذکر غائب کے لیے جو صیغہ آئے گا وہ آئے گا یفعلون کے وزن پر، جیسے یذهبون، جیسے حامد وعلی وہاشم یذهبون، حامد، علی اور ہاشم جا رہے ہیں۔ جمع مؤنث غائب کے لیے کون سا صیغہ آئے گا؟ یذهبنا، یفعلنا کے وزن پر، جیسے آمینۃ ومریم وزینب یذهبنا، آمینہ، مریم، زینب جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد مخاطب، مخاطب کا مطلب حاضر جو موجود ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے صیغہ آتا ہے تذهب۔ دیکھیے، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، دونوں کا جو صیغہ آتا ہے وہ سیم آتا ہے، سیم آتا ہے۔ جیسے تذهب، تذهب، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جگہ۔ جیسے انت تذهب، آپ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تذهبین، تفعلینا کے وزن پر، انتی تذهبین، تو جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوگا تفعلون، تذهبون، انتم تذهبون، آپ سب جا رہے ہو۔ جمع مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوگا تذهبنا، تفعلنا کے وزن پر، انتن تذهبن، آپ سب عورتیں جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نیچے متکلم کے صیغے ہیں۔ متکلم کے صیغے، ایک متکلم میں ایک تو واحد کا ہوتا ہے اور ایک جمع کا ہوتا ہے، اور مذکر اور مؤنث دونوں
دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا؟ اذهب. واحد کے لیے اذهب اور جمع کے لیے نذهب. جیسے انا اذهب، میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. نحن نذهب، ہم جا رہے ہیں یا ہم جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے اس کی ایکسرسائزز ہیں. ایکسرسائزز حل کرنے کا کام آپ کا ہے، تو شروع کیجئے کرنا حل. اس میں خالی جگہیں بھرنی ہیں، ان کو بھریے. شروع کیجئے آپ لوگ. ایک ایک سینٹنس لیجئے اور اس کو پر کیجئے. آپ کو مل جملے دیتے فی ای ساعت الى الجامعۃ یا عائشہ، تو فی ای ساعت تذهب الى الجامعۃ یا عائشہ. بالکل صحیح. تذهب نہیں آئے گا، لیکن سوری میں نے ذرا سن لیا. تذهبین. تذهبین آئے گا، یعنی یہاں پر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا. جی جی تذهبین. آگے صادق بھائی آپ چلیے. صادق بھائی، هل تسمع کلامی، هل تسمع صوتی؟ اب جوائن کیا انہوں نے، شاید نکل گئے تھے وہ. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. خیریت سے؟ دوسرا آپ کے جیب میں آ رہا ہے. جی. الطلاب الى الملاعب بعد الدرس. ہوں طلبہ الطلاب تذهبون الى الملاعب بعد الدرس. ہوں الطلاب واپس کریے. الطلاب ہوں يذهبون الى الملاعب بعد الدرس. صحیح ہے. آگے رضوان بھائی آپ کیجیے. انا اذهبنا انا نہیں لکھا ہوا ہے، دیکھیے تذهبون غور سے دیکھیے. انا نہیں ہے، انا 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 بھی نہیں ہے. تذهبنا. تجدید کہاں دکھ رہی ہے آپ کو؟ میرے سے کچھ چھوٹے اکشر دیکھنا میں بڑی دقت ہوتی انا ہے نا. انا انا میرے لیے کیا تھا مجھے تذهبنا تذهبونا. اب خود کے بتائیے. لیے انا 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 کے لیے انا کیا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے بتایا تھا نا لاش والا جو تھا، ہے جی. ہاں ابھی بتایا تھا نا مفتی صاحب نے وہ والا. تھوڑا سا زبان سے لے وہ تذهبونا یا تھا کیا تھا وہ تھوڑا سا. پہلے آپ یہ بتائیے کہ شخص کتنے ہوتے ہیں عربی میں؟ اگر گرامر سیکھتے ہیں تو بتا دیں نا. شخص جی سنگل سنگل، ہاں. اور بہت سارے ہیں. نہیں، وہ ایک تو وہ ہے کہ واحد جمع، واحد ہاں تسنیہ جمع. واحد میں اس کی نہیں پوچھ رہا ہوں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ صیغے جو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے اعتبار سے رہتے ہیں، جی اور وہ تین طرح کے ہوتے ہیں لوگ. یا تو میں خود ہوں گا، جی یا میرے سامنے کوئی ہوگا، حاضر غائب. یا کوئی وہ ہوگا جو کہ میرے سامنے بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں ہوں. تو کتنے شخص ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بتائیے؟ 3 ہو گئے مولوی صاحب. ہاں 3 ہو گئے. کیا کیا نام ہے اس کے عربی کے اندر؟ حاضر ہوں اور ایک کا کیا نام ہے، ایک کو کیا بولیں گے مولوی صاحب؟ غائب، حاضر، اور ایک رہ گیا حاضر متکلم. متکلم. ہاں. اب بتائیے انا جو ہے، انا یہ کون سا شخص ہے؟
हाजिर है, गायब है या मुतकल्लिम है? हाजिर की बात हो रही है खुद की। खुद की बात हो रही है हाजिर की? जी तो खुद की बात हो रही है तो ये तो खुद बात करने वाला हो गया ना, जी तो इसको हाजिर थोड़ी बोलेंगे, इसको तो मुतकल्लिम बोलेंगे, जो खुद बात कर रहा है। जी हाँ, तो मुतकल्लिम के लिए कौन सा सिगा आता है मुजारे का? ये देखिए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, मुतकल्लिम के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अगर वाहिद है, मैं जाता हूँ, अगर ये तर्जुमा करना है तो उसके लिए अरबी के अंदर अज़हबु आता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, यानी अफ़अलू के वज़न के ऊपर फ़ेल बनता है। और अगर जमा है, जमा मुतकल्लिम है, तो उसके लिए नज़हबु आता है। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ इस पे पहला वाला आएगा, तज़हबु वाला, क्या आएगा? पहले वाला। पहले वाला पढ़ के बताइए आप पूरा सेंटेंस। अना तज़हबु इला, तज़हबु, तज़हबु, तज़हबु ता पढ़ लेना आप, ये आप मैं गलत सुन रहा हूँ। तज़हबु नहीं आएगा। तज़हबु कैसे आएगा रिजवान भाई? ये वाहिद, देखिए वाहिद मुतकल्लिम है, ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए अज़हबु आता है, अज़हबु देखिए अफ़अलू के वज़न पर। अज़हबु, हाँ, अज़हब, और जमा मुतकल्लिम के लिए आता है नज़हबु, ठीक है। जी अब बताइए क्या आएगा यहाँ पर? अना अज़हबु इला सौकी इला सूकी, सूकी यौमा जुमआती फ़क़त। फ़क़त, फ़क़त का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। तर्जुमा कीजिए इसका। मैं गया, गया होगा, बजा, मुजारे का बयान पढ़ रहे हैं हम। सॉरी, हम गए, नहीं नहीं, मुजारे का बयान पढ़ रहे हैं। मैं तो सही किया है आपने तर्जुमा। मैं गया था बाजार, नहीं, गलत। ये फेले माजी जुम्मे थोड़ी के है, फेले मुजारे है भाई। पहले मुजारे के अंदर कौन कौन सा जमाना पाया जाता है? पहले के प्रेजेंट का, हाँ, प्रेजेंट का, और पास्ट, पास्ट भी पाया जाता है। ये किसने future। बताया? मैंने तो नहीं बताया। फेले मुजारे के अंदर दो जमाने पाए जाते हैं, एक तो प्रेजेंट यानी हाल, और दूसरा फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। दोनों में से कोई सा भी तर्जुमा हो सकता है, वो आगे पीछे देखकर तर्जुमा किया जाता है। तो अब कीजिए तर्जुमा। जी, अब मैं की- जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जी। बोले साहब इसका मतलब क्या होगा? ये आगे जो लिख रहा सूक यानी बाजार, हूँ, और फकत का मतलब सिर्फ। सिर्फ जुम्मे को। हाँ हाँ, पूरा पूरा करिए ना। मैं जाऊंगा बाजार सिर्फ जुम्मे को। हाँ, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा जी मौलवी साहब। कि प्रेजेंट और फ्यूचर जी ये दोनों जमाने पाए जाते हैं मुजारे में, लेकिन तर्जुमा दोनों में से एक का ही होगा, या तो मुजारे का, या तो हाल का होगा, या मुस्तकबिल का, फ्यूचर का। जी, तो इसको देखकर तय किया जाता है, सेंटेंस को पढ़कर समझ में आता है। यहाँ पर जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो यौमल जुमा से ये पता चल रहा है कि इसका तर्जुमा हमें हाल से करना है, हाल से, यानी एक आदत बतानी है। जी तो इसका तर्जुमा हाल से इस तरह करेंगे कि मैं बाजार जुमे के दिन जाता हूँ, सिर्फ जाता हूँ, ठीक है।
جی مولوی صاحب. چلیے جی آگے، کس کی باری ہے؟ متى تذهبون زیارت المدیری یا اخوان، ویری کب گڈ. جاؤ گے زیارت پر پرنسپل کی، اے میرے بھائیوں. اے بھائیو، بھائی پرنسپل سے ملاقات کے لیے کب جاؤ گے؟ ہاں، زیارت مطلب ملاقات ٹھیک ہی ہے، ہوتا. چلیے آگے. أمي للمستشفى كل يوم لأنها مريضة. أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. ترجمہ کریے. میری امی جاتی ہیں ہاسپٹل ہر دن اس لیے کہ وہ بیمار ہیں. چلیے جی رضوان بھائی. اذهب آئے گا نا. بتائیے آپ کیا آئے گا اس میں. اچھا کیسے پہچانیں گے کہ اس میں کیا آئے گا؟ رضوان بھائی بتائیے. آگے پڑھ کے چیک کرنا پڑے گا ایک بار شاید، جیسے کہ آپ نے بتایا. ہاں، فعل لانے کے لیے کیا کیا چیک کرنا پڑے گا آپ کو؟ پہلے یہ عربی پڑھیے، پہلے عربی پڑھیے. جی. المکتبی مکتبتی مکتبتی عند یا بناتی. بنات کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا ہوگا مولوی صاحب. ہاں میں نے تو سب کچھ بتایا تھا. بہنیں. بنتن کی جمع بنات، بیٹی کو بولتے ہیں، ہے نا. اس میں یا آ گیا تو مطلب ہوگا بناتی اے میری بیٹیوں. جی. تو اب یہاں پر کیا لائیں کہ اس سے صحیح ہو جائے گا جملہ؟ کون سا فعل لائیں یہاں پر؟ کون سا صیغہ لائیں؟ بتائیے. کیسے پتہ کریں گے یہاں پر کون سا صیغہ آئے گا؟ اچھا یہ بتائیے. مولوی صاحب ایک بار اس کے یہ بتانا، یہ جو لکھی ہوئی ہے کیا لکھے ہوئے؟ مکتب. مکتبتی کا مطلب ہوتا ہے لائبریری، مکتبہ مطلب لائبریری. اے میری بچی آج لائبریری گئی تھی، اس طریقے سے کچھ پوچھ رہی ہے. ہاں آپ بتائیے کیا لائیں گے یہاں پر؟ فعل مضارع لانا ہے یہاں پر. یذهبو کی گردان سے فعل مضارع لانا ہے جو کہ بناتی کے لیے صحیح سوٹ کر جائے. اس میں ذذہبو آئے گا شاید. ہیں؟ ذذہبو. نذهبو. جی. نذهبو کا کیا ترجمہ ہوتا ہے یہ بتائیے. اچھا بتائیے. اور سے یہ ادھر مذکر مؤنث کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اس لیے یہ میری بچی ہو. ہاں دیکھیے رضوان بھائی، میں آپ کو ایک بار طریقہ بتا رہا ہوں، ایک بار دیکھ لیجئے پھر غور سے، ہے نا. جی. جی مولوی صاحب. دیکھیے، یا بناتی اے میری بچیوں، اے میری بیٹیوں. اچھا یہ آپ نے ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، پہلے مائک بند کیجئے. میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ شخص کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، تو آپ نے بتایا 3 طریقے ہوتے ہیں: غائب، حاضر اور تیسرا کیا بتایا تھا؟ بولیے. رضوان بھائی بولیے، مائک چالو کر کے بولیے. جی مولوی صاحب. ایک ہاں، تو آپ نے بتایا تھا غائب، ایک حاضر، ہاں، اور ایک فیوچر والا. ایک فیوچر والا، وہ تو زمانہ تھا. جی. میں تو شخصوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، شخص کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ ایک غائب، ایک حاضر اور 3 ہی ہوتے ہیں. ایک غائب، ایک حاضر، ایک متکلم. 3 ہوتے ہیں نا. جی مطلب. ایک وہ شخص جو کہ موجود نہیں ہے اس کو غائب بولتے ہیں. ایک وہ شخص جو کہ موجود ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کو حاضر بولتے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے جو میں خود ہوں، اس کو متکلم بولتے ہیں.
ہے نا؟ جی تو مولوی اچھا اب بتائیے اگر میں نے یہ بولا یا بناتی اے میری بچیوں، تو یا بناتی جی یہ غائب ہے، جی حاضر ہے یا متکلم ہے؟ حاضر ہے. ویری گڈ، حاضر ہے. م- بالکل صحیح بتایا آپ نے، جی کیونکہ بچیاں میرے سامنے ہوں گی تبھی تو میں بولوں گا اے میری بچیوں، ہے نا جی؟ جی مولوی صاحب. ہاں یہ تو سوال بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ یہ حاضر ہے. اب دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ حاضر تو ہے لیکن جو سامنے والے ہیں وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، یہ بتائیے. جی یہ لڑکیوں کے بات ہو رہی ہے مولوی صاحب، تو لیڈیز مذکر کی بولیں بات ہو گے، رہی ہے یہاں پر. مذکر ہوں گے مؤنث بولیں گے؟ مذکر بولیں گے مؤنث بولیں گے، بتائیے پھر مونس جائے گا نا مولوی صاحب، کیا بولیں گے؟ مونس. چلیے صحیح ہے، مؤنث حاضر، دو چیز تو آپ نے بتا دی. اب ایک چیز اور بتائیے، جی مولوی صاحب. یہ بتائیے جی یہ بچیاں واحد ہیں یا جمع ہیں؟ ایک بچیوں، تو مولوی صاحب کئی ساری بچیاں ہیں یہاں پر، کئی بچیوں کی باتیں ہو رہی ہے مطلب. ہاں ہاں، تو واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. ویری گڈ. جمع اب ہے مولوی آپ صاحب. اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سا صیغہ ہے. یہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، جی مذکر حاضر. جی مولوی ٹھیک ہے؟ صاحب. میں نے اب جی تفصیل سے مولوی سمجھا صاحب. دیا نا آپ کو، اب سمجھ میں آیا؟ جی مولوی صاحب آپ سمجھ میں آ جائے گا. جب یہ بولا یا بناتی تو مطلب وہ سامنے موجود ہی ہیں، اس لیے ایسا بولا ہے اے میری بچیوں، اس سے پتہ لگا کہ حاضر ہیں. جی بچیاں بولا ہے، بنات بولا ہے، اس سے پتہ لگا کہ مؤنث ہے. جی اور بچیاں بولا ہے، بچی نہیں بولا، اس سے پتہ چل گیا کہ جمع ہے. تو ہمیں جمع پتہ ہے، چل بہت گیا، ساری وہاں پر. جی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جی اب عربی کیسے لائیں گے؟ اگر جمع مؤنث حاضر کی اگر ہمیں کا فعل مضارع لانا ہے تو کون سا لائیں گے؟ جی اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر چارٹ کو دیکھیے. آپ یہاں پر آئیے، چارٹ دکھ رہا ہے؟ جی مولوی صاحب. اب دیکھیے ہمیں کیا نکالنا ہے اس میں سے، جمع مؤنث جمع مونس بھی ہو. اور حاضر بھی ہو. دیکھیے جمع والا تو یہاں پہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ جمع والا یہ رہا. جی مولوی صاحب. پھر مؤنث، یہ مؤنث ہے. جی اور مخاطب، اور مخاطب کا حاضر مطلب حاضر، تو مطلب یہ والا ہے تذہبنا، تذہبنا. ہے نا؟ تذہبنا. سمجھ میں آئی؟ جی مولوی صاحب. ہیں؟ جی مولوی صاحب بہت اچھے سے آئی ہے. اب دیکھیے تو یہیں پر تذہبنا لائیں گے، اس لیے کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ جی مولوی تذہبنا. صاحب. اتذہبنا الی المکتبۃ کل مساء یا بناتی، اے میری بچیوں کیا ہر شام تم لائبریری جاتی ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. جی مولوی چلیے صاحب. چلیے کس کا نمبر ہے آگے کا؟ لیما لا تذهبوا لیما الى نہیں، المطار جلدی سے پڑھیے اس کو، لیما نہیں. لما ہاں لما لما لا تذهبوا الى المطار معنا یا عباس، اے ویری گڈ. عباس کیوں نہیں آ رہے ہو تم ہوائی کیوں جہاز نہیں میں ہمارے جاتے، ساتھ. ہاں کیوں نہیں جاتے ہو یا کیا ہمارے کیوں ساتھ نہیں جا رہے ہو؟ کہاں نہیں جا رہے؟ ہوائی جہاز میں نہیں نہیں، مطار ہمارے بولتے ہیں ساتھ. ایئرپورٹ کو. اچھا ہے مطار، تو عباس ہوائی جہاز ہمارے، کو کیا بولیں گے؟ ہوائی جہاز کو طائر بولتے ہیں، طائرتن. اچھا طائرۃ. اے عباس ہمارے ساتھ ایئرپورٹ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ چلیے اگلا. نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة الأجرة. مطلب اجرتی میننگ اجرا کیا مطلب ہے؟ کرایہ، رینٹ. کرایہ. ہم جاتے ہیں یونیورسٹی کرائے کی کار سے. ویری گڈ. چلیے آگے.
رضوان بھائی کا نمبر آ گیا جی. نہیں صحیح ہے مفتی صاحب، اس طرح سمجھاؤ انشاءاللہ آ جائیے. ہاں چلیے رضوان بھائی پڑھیے. رضوان بھائی ایک تو پتہ نہیں جی کہاں پبلک پلیس میں بیٹھتے ہیں کیا یہ؟ جب پڑھائی کا ٹائم ہو نا تو نہیں مولوی، خاموش جگہ پر آ جائے کریے. جی مولوی صاحب، تو ہاں مولوی صاحب میں وہ دیکھ رہا ہوں، ان میں تین چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں. چلیے اب یہ پڑھیے. ابی الی المصنع فی الساعۃ العاشرہ. مسائی فی الساعتی عاشرہ. مولوی صاحب اس میں سے سینٹینس پتہ نہیں چل رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. ابھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرزینٹ. نہیں مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. نہیں ترجمہ کیا پتہ ہوتا نہیں اس ہے؟ کا. ابن کا مطلب ہوتا ہے ابا، پاپا. ابھی جی میرے والد. ٹھیک ہے. میرے والی. الی المصنعی، مصنع کسے بولتے ہیں؟ کارخانے کو، جی فیکٹری کو. الا کا جی مطلب کیا مولوی ہوتا ہے؟ صاحب. الا کا مطلب تو پتا ہوگا. اللہ. الہ نہیں ہے یہ، الہ ہے بس بھائی. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف. الی المصنع کا مطلب ہوا فیکٹری کی طرف. میرے والد ٹھیک فیکٹری ہے. کی طرف. فی الساعۃ العاشرہ، 10 بجے. ٹھیک ہے. میرے ابا فیکٹری کی طرف 10 بجے. اب یہاں پر کیا لائیں گے؟ 10 بجے. 10 بجے سے آگے کیا مولوی صاحب؟ گئے نہیں، گئے ہوگا یا تو اس میں دیکھیے، آئیں گے. اس میں دیکھیے فائل کیا بنائیں گے ہم. فعل لائیں گے تو فائل کس کو بنائیں گے؟ جی اس میں ہو رہی ہے سنگل کی بات ہو رہی ہے، غائب ہے اور مذکر ہے. ویری گڈ، بہت اچھا بتایا آپ نے. آپ نے بالکل صحیح صیغہ بتایا ہے. مطلب ایک تو جی مولوی بتایا ہے صاحب. غائب ہے، ابا غائب ہے نا. جی دوسری بات جی آپ نے مولوی بتائی صاحب. مذکر ہے. کر تیسری بھی بات بتائیے. ہے. تیسری بات بتائیے. یہ مذکر ہو گیا، غائب ہے اور سنگل بھی ہے مولوی صاحب. ویری گڈ. اب ملا کے بولیے واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. ہاں ابا واحد مذکر غائب ہے نا. جی تو مولوی اس کے لیے صاحب. کیا لائیں گے اب یہاں پہ؟ جی مولوی. دیکھیے کیا لائیں گے یہاں سے، بتائیے آپ. یذهب سے ہیں اذهب. اذهب. نہیں یہ تو میرے والا ہو گیا نا. ہاں 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 وہی تو بول اس رہا کے ہوں، لیے آپ ڈھونڈیے، آپ اپنا دماغ لگائیے. مذکر مخاطب. تذهب. ہیں جی. تذهب آئے گا نا مولوی صاحب. نہیں نہیں بتائیے کیا آئے گا. ارے بھائی آپ نے صیغہ تو بتا دیا، پھر ڈھونڈنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے یہ بتائیے. ڈھونڈیے نا. مولوی صاحب واحد دیکھ چیک کر. واحد مذکر غائب دیکھیے نا، اس میں کیسے پہچانو گے؟ مفرد تو یہ واحد ہو گیا، یہ سارے واحد ہیں. مولوی صاحب مفرد مطلب کیا ہوتا ہے؟ واحد مفرد کا مطلب کون سا والا لگے گا؟ واحد. اچھا واحد ہے یہ سارے. ہاں یہ واحد ہو گئے تو اس میں سے آئے گا. اور غائب غائب ہاں بھی ہے، اس میں سے ہی آئے گا. اور مخاطب مخاطب. تذهب آنا چاہیے مولوی صاحب. کیسے تذہب آنا چاہیے؟ او سوری. ہاں یذهب آنا چاہیے شاید. نہیں، شاید واید کا کام نہیں ہے ہمارے یہاں پہ.
جب آپ کہہ رہے ہیں واحد مذکر غائب تو آپ کو بتانے میں کیا دقت ہو رہی ہے یہ بتائیے. دیکھیے مولوی صاحب میں بتاتا ہوں، یہ مفردات کا بتایا آپ نے کہ یہ سنگل ہے نا، ہاں اس کے بعد میں آپ نے جس پہ یہ معاملہ لگائے یہ وہ بھی ہو گئی، ہوں غائب بھی ہو گئی ہے ہوں نا، اور مؤنث میں سے مذکر ہے تو ہوں. یہ اس تینوں چیز ملنے سے یذهب آئے گا. ہاں تو کانفیڈینس کے ساتھ بولنا چاہیے نا. یہ کیا شاید یہ ہوگا، اور کبھی نیچے بتا رہے ہو کبھی اذهب بتا رہے ہو. جب واحد مذکر غائب بول دیا تو آپ کو فوراً بولنا چاہیے بھائی واحد ہے اور غائب ہے اور مذکر ہے تو یہ والا ہے. ٹھیک ہے، جی مولوی صاحب، تھوڑا کانفیڈینس جی پیدا مولوی کیجیے اپنے صاحب، اندر. جی تو یہاں پر کیا آئے گا، کہاں چلا گیا، یہ رہا. یذهب ہاں پڑھیے اب پورا. ابھی یذهب الى المصنع فی الساعات العاشرہ. آپ کو روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ عربی تو پڑھنی چاہیے بس. چلیے ترجمہ کیجیے. اچھا میرے ابو ہوں فیکٹری کی طرف جاتے ہیں ہاں 10 بجے. ویری گڈ، بہت اچھا. تھوڑا محنت کریے آپ. چلیے جی آگے. اخواتی یذهبنا الی المدرسۃ بالحافلۃ، لڑکیاں جاتی ہیں مدرسے بس میں. ہوں اب ایک بار ان کو سمجھائیے رضوان بھائی کو کہ آپ یذهبنا کیوں لائے ہیں یہاں پر. کیونکہ رضوان بھائی یہ اخواتی ہے، جیسے ابھی جو تھے وہ واحد مذکر غائب تھے، اسی طرح یہ جو ہے جمع مؤنث جمع مؤنث غائب ہیں. تو جمع مؤنث غائب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یذهبنا آئے گا. سمجھ گئے جی رضوان بھائی. جی مولوی صاحب، تینوں صفات موجود ہیں. ہاں تو اس کو غور سے پڑھیے گا اس کو، آگے کی تمرینات اور آپ لوگ اپنے سے حل کریے گا یہ. ٹھیک ہے، کاپی میں کر کے دکھا جی دیجیے گا چاہے. جی انشاءاللہ کاپی میں کریں گے، بہت دن ہو گئے کاپی میں کریں. ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس میں کیا